جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام من بات فی جوار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ واحدہ فثوابہ 70 سنہ صلوات محمد وعلی تھوڑا قریب آ جائیے آپ لوگ تاکہ آواز آ سکے. تھوڑے سے قریب ہو جائیے. زائرین محترم، اس وقت ہم اس سرزمین کربلا میں موجود ہیں کہ جسے اب تک ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے تھے، خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے تھے. آج خداوند عالم نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ اس وقت ہم سرزمین معلی، سرزمین کربلا میں موجود ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من بات فی جوار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ واحدہ فثوابہ 70 سنہ، کہ اگر کوئی انسان بارگاہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں، بارگاہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک رات گزارے تو اس کا ثواب 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. جتنے بھی فضیلتیں بیان کی جائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، وہ بہت ہی کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جس کا ثواب حج اور عمرے سے بھی بالاتر ہے. یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ضرور جائے، چاہے اسے قرضہ لے کر ہی جانا کیوں نہ پڑے. اس کے قرضے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چاہے وہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہو، چاہے وہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہو عرفے میں، چاہے اربعین کا مہینہ ہو، چاہے رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو. بہت ہی زیادہ فضیلت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا. اور اس وقت ہم باب الحوائج مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم اندر جائیں گے زیارت کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہاں سے لے کر جاتا ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. عزیزان گرامی، علامہ عبدالرحیم تستری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں میں نجف اشرف کی سرزمین میں تحصیل علم میں مشغول تھا اور اکثر و بیشتر کربلا معلی کی زیارت کے لیے میں آیا کرتا تھا، علامہ عبدالرحیم تستری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نجف اشرف سے سرزمین کربلا معلی میں پہنچا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روضے کی زیارت کی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روضے کی زیارت کرنے کے بعد مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے اندر گیا اور وہاں جا کر میں نے اپنی حاجتیں بیان کی. ہمیشہ میں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2 چیزوں کی میں نے فرمائش کی، لیکن وہ فرمائش، وہ حاجت میری پوری نہیں ہوئی. علامہ عبدالرحیم تستری بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت میں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی جالی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بدو شخص، ایک عربی شخص اپنے بیمار بیٹے کو لے کر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی جالی کے پاس لے کر آتا ہے کہ جسے فالج ہو گیا تھا، فالج کی بیماری تھی، اور وہ بدو اپنے بیٹے کو لے کر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کی جالی سے باندھ دیتا ہے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. کہا کہ مولا، میں اس وقت تک آپ کی بارگاہ سے نہیں جانے والا ہوں جب تک آپ میرے بیٹے کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت نہیں کرتے. عزیزان گرامی، بس چند ہی لمحہ گزرا تھا، اتنے میں اس بدو شخص کا بیٹا چلانے لگا کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے شفا بخشا ہے، اب میں چل پھر سکتا ہوں، میں ہر کام کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی، وہیں پر علامہ عبدالرحیم تستری بھی موجود تھے. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بدو شخص کہ جسے دعا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، دعا کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، کس طریقے سے دعا کی جاتی ہے وہ اسے نہیں پتہ، اور اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی. اس کا بیمار بیٹا تھا، فالج شدہ بیٹا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن میں اتنا بڑا علامہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا عالم دین ہونے کے باوجود
میں مولا عباس علیہ السلام سے کئی روز سے دو چیزوں کا طلبگار ہوں، دو چیزوں کے لیے میں فریاد کر رہا ہوں، لیکن میری حاجت ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، علامہ عبدالرحیم تستری بیان کرتے ہیں کہ میں تڑپنے لگا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں برا محسوس کرنے لگا کہ میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص ہو کر میں مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ بدو شخص یا عربی شخص جسے دعا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، سلیقہ نہیں معلوم، کس طریقے سے دعا کی جاتی ہے اسے یہ تک نہیں پتہ، لیکن جب اس نے دعا کی تو اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی، اس کا بیمار بیٹا صحیح ہو گیا۔ عزیزان گرامی، علامہ عبدالرحیم تستری بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آج کے بعد مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں آؤں گا۔ عزیزان گرامی، جب یہاں سے عبدالرحیم تستری علیہ رحمہ نکلے نجف اشرف کی طرف، انہیں خیال آیا کہ کہیں میں نے مولا عباس علیہ السلام کی شان میں گستاخی تو نہیں کر دی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے جب انہوں نے سفر کیا اور یہاں سے جب نجف اشرف پہنچے اور جب حرم امیر المومنین علیہ السلام کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ علامہ شیخ اعظم انصاری دو تھیلی لیے ہوئے کھڑے ہیں اور کہا کہ علامہ عبدالرحیم تستری یہ دو تھیلی تمہارے حوالے۔ عزیزان گرامی، علامہ عبدالرحیم تستری بیان کرتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ میں کئی روز سے دعا کر رہا تھا، لیکن آج میری دعا قبول ہو گئی، اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ دو تھیلی جو ہے آپ کو کس نے دیا؟ عزیزان گرامی، علامہ عبدالرحیم تستری بیان کرتے ہیں شیخ اعظم انصاری نے جواب دیا کہ میرے خواب میں مولا عباس آئے تو آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا یہ پیسوں کی جو تھیلی ہے اسے لے کر عبدالرحیم تستری کے حوالے کر دینا، اس لیے کہ اس کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ عزیزان گرامی، علامہ عبدالرحیم تستری بیان کرتے ہیں کہ میری دو حاجتیں تھیں، ایک حاجت یہ ہے کہ میں جو ان پیسوں کے ذریعے سے اپنے گھر بنا سکوں، اور دوسری حاجت یہ ہے میں نے مولا عباس سے دعا کی کہ جب مجھے پیسہ حاصل ہو جائے تو میں حج کرنے کے لیے جاؤں، لہٰذا آج میری دعا قبول ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے ہم اس عظیم بارگاہ میں آئے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی انسان کی دعا تاخیر سے قبول ہوتی ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، کون عباس؟ وہ عباس کہ جس نے 28 رجب سے مدینے سے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس سرزمین کربلا میں 2 محرم کو پہنچے ہیں۔ عزیزان گرامی، تصور شرط ہے مجھے